بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ جب اللہ کی ذات کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتی ہے تو کیسے اس کے لیے راستے کھول دیتی ہے اور وسیلے بناتی ہے۔ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نماز ادا کر کے اپنے مریدین کے ساتھ گھر واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس محلے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ اگرچہ آپ سرکار غوث پاک اپنے بچپن میں بچوں کی طرح کھیل نہ پائے تھے، پر بچوں کو کھیلتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے اور ان کو پیار کرتے۔ آپ آگے بڑھنے لگے۔ آپ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس جماعت میں جو سب سے نمایاں شخص ہے اس سے ہمیں کچھ فرمائش کرنی چاہیے۔ چند بچوں نے کہا یہ بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے، لیکن کچھ بچے آپ کی ذات پاک سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا ہم اس بزرگ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، چلو ان سے کچھ اپنی پسند کی چیز منگواتے ہیں جو بہت میٹھی اور مزیدار ہو۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ جلیبی منگوائی جائے۔ ان میں سے ایک بچہ آپ کے پاس گیا اور کہا حضور والا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا فرزند کہو جو کہنا ہے۔ آپ نے بہت پیار سے پوچھا۔ اس بچے نے کہا میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہو بیٹا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بچے نے کہا حضور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دیں، میرا دل کھانے کو کر رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں خود بھی وہاں سے لا سکتا ہوں، لیکن میری کھیل کی باری آنے والی ہے اور اگر میں جلیبی لینے چلا گیا تو میری باری چلی جائے گی۔ غوث پاک بغداد کے ولی تھے، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کو ترستے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کہیں تو ہم ان بچوں کو جلیبی لا دیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے مجھ سے مانگی ہے اور میں ہی لا کر دوں گا۔ پھر آپ نے اس جلیبی والے کے پاس گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے بہت اداس بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ اس کی دکان میں گئے تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ نے اس سے جلیبی خریدی، اس نے بھی خوشی خوشی آپ کو جلیبی دی۔ وہ جلیبی والا 70 سال کا تھا اور مجبوراً اس کو اس عمر میں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ کو دکھ نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری سن لی، آپ کی قدم میری دکان میں پڑ گئے۔ ماں میں بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں جانتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں آؤں گا؟ جلیبی والے نے کہا عرصہ ہو گیا میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، لیکن مجھے اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، لیکن اس کو پالنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا عراق کے ایک شہر چلے جاؤ، وہاں ایک فقیر رہتا ہے، اس سے دعا کرواؤ، جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر وہاں چلا گیا، اس کو تلاش کر کے اس سے دعا کرنے کے لیے کہا تاکہ میرے رزق میں برکت ہو۔ اس نے کہا کیا تم پیروں کے پیر غوث پاک کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ اس کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ ولیوں کے ولی کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں کیا اثر، لیکن سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس دور میں موجود ہیں، تو میں بہت چھوٹا سا انسان کیسے تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ تم وہاں جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ۔ میں نے پوچھا حضور وہ کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا وہ جیلان میں آپ سے ملیں گے، اور اب اس لیے میں بغداد آ گیا، آپ کی تلاش شروع کر دی اور دیکھیں آپ خود میری دکان پر آ گئے، میری دکان میں نور آ گیا۔ حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے کاروبار میں برکت فرمائے اور اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے اور جلیبی لا کر اس بچے کو دی۔ حضرت وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک بچہ وہاں آ گیا اور کہا مجھے بھی چاہیے۔ آپ نے اس کو بھی لا کر گھر سب بچوں کو باری باری آپ نے جلیبی لا کر دی۔ آپ کے ساتھی ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ بچے کیوں آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور والا اگر آپ حکم دیں تو ہم ان
ان کے لیے لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان بچوں نے مجھ سے کہا ہے اس لیے میں ہی ان کو لا کر دوں گا۔ مرادین کو غصہ آ رہا تھا کہ بچے آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے چنا ہے میں وہی کر رہا ہوں، تم لوگ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے ایک ایک بچے کو جلیبی لا کر وہ مزے مزے سے جلیبی کھانے لگے اور آپ کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے جیسا کہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہیں۔ پیر غوث پاک بچوں کو اس طرح دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آپ نے مرادین سے کہا چلو نماز پڑھیں۔ آپ نے نماز پڑھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آپ کے مرادین آپ کے شاگرد تھے، وہ آپ کا کوئی عمل دیکھتے اور اگر ان کو اس کی سمجھ نہ آتی تو ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے۔ سرکار غوث پاک اس بات کو سمجھتے تھے، قدرت ان کے سب سوالات کے جواب دے گی اور قدرت ہی کی طرف سے ان کو بتا دیا جائے گا۔ اگر بچے جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور خود غوث پاک بار بار ان کی بات مان رہے تھے تو اس میں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود اور بہت جلد ان کو ان کے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا بارگاہ غوث پاک میں حاضر ہوا اور اس کے سر پر ایک جلیبی کا ٹوکرا تھا۔ اس نے کہا آپ کی دعا سے میرا بگڑا ہوا کام بن گیا ہے، آپ کی دعا سے میری جلیبی بہت بکتی ہے، لوگ میری جلیبی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پورے شہر میں اس سے مزے کی جلیبی نہیں کھائی۔ سرکار آپ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ میں بانٹنے پر مجبور ہوں، یہ جلیبی آپ بھی کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ آپ نے خود بھی تناول فرمائی اور دوسروں کو بھی کھلائی۔ اب سب پر اللہ کی حکمت واضح ہو گئی کہ بچوں نے جو جلیبی کی فرمائش کی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی اور بار بار جانا بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ جب کسی کا مقدر بدلنے لگتا ہے تو قدرت خود وسیلہ بنا دیتی ہے۔ ہمیں اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سب کاموں کو سنوار سکتا ہے اور وہی ہر چیز پر مالک اور قادر ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے درخواست ہے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔